یہ اطہر کاظمی صاحب، یہ ساری آپ نے صورتحال آپ نے دیکھی. میں سب سے پہلے آپ کا کامنٹ چاہوں گا کیونکہ آپ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی پہ آپ رپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے واٹ ایور دس از گوئنگ آن. مطلب کل ایک اور لڑائی تھی، آج ایک اور لڑائی ہے، میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے میں ایک اور ہو جائے گی. کیا اس ساری صورتحال سے پارٹی جو ہے وہ آپ کے خیال میں جو ان کا اصل پلان ہے تحریک چلانے کا وہ ہٹ نہیں ہوتی ان چیزوں؟ یقیناً یہ ڈیٹریکٹ ہوتی ہیں ان سے ساری چیزیں، اور ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج کی بات آتی ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ 50 کروڑ کیا کل غائب ہوئے مبینہ طور پہ؟ پہلے کیوں نہیں 27 سپتمبر کا جب اناؤنس ہوا تھا اس سے پہلے بتا دیتے کوئی؟ اسی طرح جو مشال یوسفزئی صاحبہ کے اگر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ بھی پہلے آ سکتے تھے. اچانک اب کیوں آڈیو لیک ہو گئی؟ اچانک کیوں یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں؟ تو میرے خیال میں پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کی آپ اہلیت پہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں، لیڈرشپ کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں کیا اس کے اندر جو ہے حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سک رہی، 8-9 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے اوپر اقوام متحدہ کی جو رپورٹر ہے تشدد کے حوالے سے ان کا بیان آیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان آیا. کیوں نہیں ملاقات ہو رہی؟ آپ ملاقات کروا دیں. پھر جو بشرا بی بی سے بھی ملاقات ہوتی ہے وہ اندر سے آ جاتا ہے جی ملاقات ہو گئی. کسی کو کیا پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کسی کے ساتھ فیملی کو بتا دیتے نا. نہیں، وہ پر جو بھی ہے پر کسی کو اور تو نہیں پتا. بی بی کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہو یا ان سے آمنا سامنا نہ ہو تو وہ اپنی فیملی کو کہہ دیں کہ جی میرے 2 مہینے ہو گئے میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا. دیکھیں مسئلہ تو وہی ہے نا کہ باقی جو لوگ ہیں جن کو ایکسیس دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، ہائی کورٹ کی طرف سے، ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ جب ایک آپ کی ہائی کورٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے آرڈر دیتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو باقی ساری چیزوں کے اوپر آپ نہیں سمجھتے پھر لوگوں کا شک ہوگا؟ کوئی بھی چیز سامنے آئے گی تو لوگوں کا شک ہوگا. جہاں تک ان کی صحت کے حوالے سے تعلق ہے اور خدا نخواستہ ان کی زندگی کے حوالے سے تعلق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل لغ قسم کی بات ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹی خبر ہے. آئی ڈونٹ نو ویوز کے لیے کس چیز کے لیے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. ہاں ان کے صحت کے مسائل ضرور ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی جو میڈیا سے انٹریکشن وغیرہ ہوئی، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. یہ میرے خیال میں 100 کے قریب صحافیوں سے پچھلے 2-3 دنوں کے دوران ان کی ملاقات ہوئی. 131 32واں رہ گیا جی. آپ کو انویٹیشن تھی؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ نے بالکل مجھے انوائٹ کیا. کیا مریم بی بی 5 صحافیوں کو بھی ٹائم دیں گی؟ ابھی تک ہم نے دیکھا جو ٹائم ملا جو انڈیا سے صحافی آئے تھے ان کو ٹائم ملا. ان کو برکھا دت ملی جا کے، برکھا دت ملی جس نے پاکستان کے F-16 کا پائلٹ ابھی تک نہیں چھوڑا. اس نے ابھی بھی مانگ رہے ہیں، وہ واپس نہیں کر رہی. تو ان کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، اپنے کسی صحافی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ کوشچن تو جب آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو عوامی کوشچن لینے پڑیں گے. ان کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا لیں. پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے ایک دوسرے پہ الزامات لگائی جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں جو ایکسیس ہے لیڈرشپ تک، یہ بھی ایک جمہوریت کا بنیادی اور بیسک چیز ہے، میڈیا کا ایکسیس. انفارچونیٹلی نون لیگ کی طرف سب سے پہلے تو سر عوام کا ایکسیس نہیں ہوتا تو میڈیا کا ایکسیس تو دے دیں. میں آپ کو ایک آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں. ایک وزیر مملکت لیول کا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک اور وزیر کے محکمے میں مجھے کام ہے اور یقین کریں مہینے گزر گئے مجھے ایکسیس نہیں مل رہا. اور اس یہ میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا، وفاقی وزیر نے ایک سٹوری بھی دی ہے، میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میرا یہ حالت ہے کہ میں وزیر مملکت لیول کا آدمی اور مجھے وفاقی وزیر ٹائم نہیں دے رہا تو عام بندے کوئی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب، یہ جو بھی ساری گفتگو، آپ بھی میڈیا کے آدمی ہیں، یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور جتنی میری نالج ہے ویسے تو شفیع جان صاحب اس کو ہینڈل کرتے ہیں. میرے خیال میں ابھی وہ اور بھی انٹرویوز دیں گے آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں، شاید اور بھی انٹرویوز دیں گے. مریم نواز صاحبہ ہو جائیں یا پارٹی کے چاہے وزیر اعظم ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، کتراتے ہیں انٹرویوز دینے سے. آپ کے خیال میں یہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نمبر نہیں لے گئے اس طرح انٹرویوز دینے کا سلسلہ شروع کر کے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، صحافیوں سے مل بھی رہے ہیں، اور جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں ان تک ایکسیس جو ہے وہ میڈیا کی کہیں زیادہ ہے پنجاب کی چیف منسٹر سے. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی انٹرویوز دینے چاہیے، میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، میڈیا کو انگیج کرنا چاہیے. اب کوثر کاظمی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے کہ جناب وہ اتنی میٹنگز کرتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ سیاست کرتی ہیں جی. اگر وہ سیاست کر رہی ہیں، اگر وہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں تو انہیں نہ صرف اپنے ایم پی اے سے ملنا ہے، اپنے وزراء سے ملنا ہے، بلکہ میڈیا کا بھی سامنا انہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں سیاست میں مریم نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتی ہیں، میاں نواز شریف اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، زرداری صاحب ہوں یا بلاول ہوں اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. ہمارا جو لیڈرشپ ہے مرکزی سطح پہ وہ سمجھتی ہے
کہ اب اس کو میڈیا کے سامنے اس کا اتنا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہم بھگت چکے ہیں ماضی میں بھی. عمران خان صاحب تھے، وہ بھی ایسے سلیکٹڈ لوگوں سے ملا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف صاحب بھی آج یہی چاہتے ہیں کہ اپنے وہ جو منتخب ان کے افراد ہیں انہی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں. لیکن بات اس سے میں کہتا ہوں اگر سیاست کی جائے آگے بڑھ کے، تو جو شفیع جان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نواز سے بدلہ لیں گے اور ان کے اوپر اتنا ہی ظلم کریں گے جتنا یہ ہمارے اوپر ظلم آج ڈھا رہے ہیں. تو ابھی اپنی گفتگو میں شفیع جان بھائی نے فرمایا ملک صاحب انہوں نے کہا اس سے زیادہ کریں گے، اتنا نہیں کریں گے، اس سے زیادہ کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ اپنی اسی گفتگو میں شفیع بھائی نے فرمایا کہ یہ تو بے اختیار لوگ ہیں اور ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں؟ بس بے اختیار لوگوں پہ ظلم کر کے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بے اختیار ہیں بیچارے، کچھ کر نہیں رہے، ملاقاتیں یہ آپ کی نہیں کروا سکتے، ملاقاتوں پر پابندی یہ نہیں لگوا سکتے، تو پھر آپ ان کو کیوں ماریں گے؟ پھر آپ ذرا ہمت اور جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کریں، آپ کہیں جی ہم بااختیار لوگوں سے لڑیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس سیاست میں سے آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرنے ہیں. عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد پارٹی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ آج کی بات نہیں جو آپ کو جس کا ذکر اطہر کاظمی صاحب کر رہے تھے کہ جب بھی لانگ مارچ کی یا کسی احتجاج کی بات ہوتی ہے تو اس قسم کے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. یہ کے پی کو ہمیشہ سے گلا رہا ہے. پنجاب میں لوگ نہیں نکلتے، وہ کہتے جی یہاں کی تنظیم کام نہیں کرتی. عالیہ حمزہ صاحبہ کی لڑائی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بہت پرانی ہے. مشال یوسف زئی صاحب جب سینیٹر بنی تھی صاحبہ، اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ کہتی تھی جی میں تو اوپر سے آرڈر کروا کے جو آئی ہوں، میں سینیٹر بن گئی ہوں. پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ نہ ہونے کے برابر ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. سہیل آفریدی صاحب احتجاج کی قیادت کریں گے. ایک سوال ہے ملک صاحب، ایک ذہن میں ایک سوال ہے، یہ اس کی لڑائی اس سے ہوگی، اس کی لڑائی اس سے ہوگی، کل بھی لڑے، آج بھی لڑے، کل بھی لڑیں گے. اس سے آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے کیا وہ یہ کہے گا یار یہ لڑتے بہت ہیں، میں ان کو ووٹ نہیں ڈالوں گا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں افیکٹ ضرور ہوتا ہے. یہ ہم کہیں کہ کتنا ہوتا ہے، کتنا ہوگا، یہ تو انتخابات میں پتہ چلے گا. لوگ مایوس ہوتے ہیں، کارکن ان کے مایوس ہوتے ہیں، انہیں گلا شکوہ ہوتا ہے کہ بھائی پارٹی کی لیڈرشپ، دیکھیں پی ٹی آئی کی ایک لیڈرشپ کے اوپر یہ الزامات لگیں کہ باہر سے پیسے آئیں وکلاء کے لیے اور اپنے کارکنوں کی رہائی کے لیے وہ ہضم کر لیے گئے، تو لوگ مایوس ہوتے ہیں. پھر دوسری طریقے سے جس طریقے سے علی مین گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے، اب ان سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بھائی انہوں نے کس حیثیت سے پیسے دیے؟ کیا سرکاری خزانے سے پیسے دیے؟ اگر آپ نے پارٹی فنڈ کے دیے تو کہاں سے دیے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کی آپس کی لڑائیاں ان کے کارکنوں کو مایوس کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے. سلمان اکرم، اگر ہم یہ بات کہیں گے کہ احتجاج ناکام ہوا تو ہمیں تو گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب احتجاج جو ہوا اس میں لوگ نہیں آتے، اراکین پارلیمنٹ نہیں آتے، اراکین پارلیمنٹ 50,000 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. یہ گلا شکوہ میں نہیں کر رہا، یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کر رہے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے یہ کہیں گے نہیں جی ان کے اختلاف رائے ہے. یہ بات آپ اور میں کہہ دیں گے، ہمیں کہیں گے جناب یہ بہت بڑے مجرم ہیں، انہوں نے یہ بات کیسے کر دی. میرے خیال میں مسئلہ اس وقت تحریک انصاف کا قیادت کا ایک بڑا بحران ہے جس سے تحریک انصاف نکل ہی نہیں پا رہی ہے.